بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے آسمان پر چمکنے والا پہلا ستارہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آسمان پر چمکنے والا پہلا ستارہ کون سا تھا۔ جب آپ مغرب کے فوراً بعد آسمان پر نظر دوڑائیں تو فلک پر چاند کے ہمراہ ایک ستارہ جو اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، اس وقت باقی سارے ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ستارے چاند اپنی روشنی رکھتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں تو بے شمار چیزوں میں فائدہ اور بہت سی چیزوں میں حکمت نظر آتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کاریگری بے مقصد نہیں۔ عرش اپنے اندر ہمارے لیے ایک نعمت چھپائے ہوئے ہے، ان میں سے اکثر سے ہم ناواقف بھی ہیں۔ انسان کی نظر اس سے ان چیزوں کا مشاہدہ تو کرواتی ہے، مگر عقل اور شعور ان کی حکمت سے ابھی تک ناآشنا ہے۔ کائنات کا یہ نظام ایک ایک لمحات میں خداوندی کا پابند ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہی ہر کوئی ہزاروں ذمہ داریاں لے کر بیدار ہوتا ہے اور دن بھر ان کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اسے اطمینان دیتا ہے کہ اب اسے آرام درکار ہے۔ اکثر لوگ اس ذہنیت میں اطمینان کے ساتھ کائنات کے موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کے بعد فوراً آسمان پر نظر دوڑائیں تو آپ ایک بات سے حیران ہوں گے کہ فلک پر چاند کے ہمراہ ایک ستارہ جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ اب آسمان تو ہے ہی ستاروں کا ٹھکانہ، لیکن پھر اس وقت باقی سارے ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ستارے کی جلد بازی کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد طلوع ہونے والے ستارے سیروس ہے اور اردو میں اسے سکس ستارہ کہتے ہیں۔ بلا شبہ کائنات کی ہر چیز کی تخلیق میں ایک مقصد ہے، لیکن سائنس بھی ابھی ستاروں کی تخلیق کے راز جاننے میں ابھی کافی پیچھے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اکثر قوم ستاروں کو نہ صرف ایک عظیم تخلیق بلکہ بہت حد تک اثر انداز بھی سمجھتے ہیں۔ سیروس کو ڈوگ اسٹار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ستاروں کی جرمت میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ قدیم یونانی علوم کے مطابق ڈارک سٹار سے مراد ہے بے حد چمکدار چیز، کیونکہ دیگر ستارے حتیٰ کہ چاند بھی اس ستارے سے زیادہ نمایاں تب ہی ہوتا ہے جب وہ بالکل مکمل ہوتا ہے۔ اگر آسمان پر ستاروں کا بغور معائنہ کیا جائے تو ہم کئی جگہوں پر ستاروں کے جرمٹ دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ستارے مل کر مختلف روپ دھار لیتے ہیں، جیسا کہ ڈب اکبر بہت مشہور ہے۔ یہ ستاروں کے جرمٹ سے ایک ریش نما بنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ ہم ستاروں سے بنی چمچ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کے جرمٹ سے بنا ہوا ایک ڈاگ بھی ہے، اسے دی گریٹ ڈاگ کہتے ہیں۔ اس پر یونانیوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے، اور سیروس ستارے کو یونانی ڈاگ سٹار اس لیے کہتے ہیں اور اس کو دی گریٹ ڈاگ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ قدیم یونانیوں کے مطابق سال کا ایک مخصوص حصہ ڈارک ڈیز کہلاتا ہے۔ یہ 3 جولائی سے 11 اگست کے ایام ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ان ایام میں سورج اور اس ستارے کا باہمی ملاپ ان دونوں کی سخت گرمی کی وجہ سے بنتا ہے۔ کئی اور ممالک کی ثقافت میں بھی ستارے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
قدیم مصری سیروس ستارے کتنے گرویدہ تھے کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر کی سابقہ تاریخوں کا اس قدر مطالعہ کیا کہ وہ یہ جان سکیں کہ آخر یہ ستارہ کب سے موجود ہے۔ خلا کا مشاہدہ کرنے والے ایک ماہر فلکیات نے یہ بات واضح کی کہ قدیم مصری تو اس ستارے کو ستارہ نیل یعنی نیل کا ستارہ کہتے تھے۔ یہ تو تھا اس ستارے کا تاریخی پس منظر، اور دیگر ادوار میں اس کی اہمیت اب ہم سائنس کی رو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بلا شبہ ستارے بھی کائنات کی تخلیق کا ایک اہم حصہ ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی ستارہ دنیا اور مخلوق کی تخلیق کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ اصل میں وہ ستارے ہوتے ہیں جو سورج کے عکس پڑنے سے نظر آتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ ہماری زمین نظام شمسی میں اپنے مدار میں گھومتی ہے، اس کا دورانیہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس گردش کے سبب موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین اپنی مخصوص جگہ پر گول گول گھومتی ہے، جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن، اور جو حصہ سورج سے پیچھے رہ جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدھی زمین سورج نہ ملنے سے اندھیری ہو جاتی ہے، وہاں چاند کیسے چمکتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ چاند کو زمین کے ساتھ گردش کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ زمین سے بہت بلند ہے اس لیے اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور یہ چمکتا ہے، جس سے دنیا رات میں روشن ہو جاتی ہے۔ خلا میں موجود چاند اور ستارے اپنی خود کی روشنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ سورج کی ہی روشنی کا عکس ہوتا ہے جس سے وہ چمکتے ہیں۔ کائنات میں موجود ستارے ہر وقت چمکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس وقت دکھتے ہیں جب ہماری زمین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ جو ستارہ جس قدر زمین کے نزدیک ہوتا ہے وہ اسی قدر چمکدار دکھائی دیتا ہے۔ یہ ستارے اپنی جگہ پر مکھی بناتے ہیں، ہرگز حرکت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ستارہ اس کی رفتار بھی خاصی تیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین تیزی سے اس کے پاس سے گزر رہی ہے، بلکہ وہ ستارہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ستارہ نہیں بلکہ وہ سیارہ ہوتا ہے۔ کائنات میں ستاروں کے علاوہ سیارے بھی ہیں جو مسلسل گردش میں رہتے ہیں، لیکن وہ جب سورج کے قریب سے گزرتے ہیں تو سورج کی روشنی سے چمکنے لگتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی ستارہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کچھ ستارے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ انہیں عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں ہم دوربین یا خوربین کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ یہ ستارے اور سیارے زمین سے سالوں کے فاصلے پر موجود ہیں۔ اول تو ان تک رسائی ممکن نہیں، لیکن اگر جائیں تو ہمیں کئی سال لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم سیروس ستارے کی بات کریں تو ناسا کے مطابق اس کا حجم سورج سے دگنا ہے، اور اگر اس کو سورج کے برابر رکھ دیا جائے تو یہ سورج سے بھی 20 گنا زیادہ چمکے گا اور روشن دکھائی دے گا، اور سائز میں بہت بڑا اور زمین سے نزدیک ترین ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہوتے ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن جب زمین مشرقی سمت میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں یہ ستارہ سورج طلوع ہونے سے کچھ وقت پہلے تک دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس کا ابھی تک ہم مشاہدہ تو کرتے آئے ہیں، لیکن تحقیق میں ابھی سالوں لگ جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔